الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی الصالحین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے روزے کی حقیقت۔ روزے داروں، آج ہم آپ کے ساتھ اپنے رب کی کتاب کی ایک آیت پر ٹھہریں گے، جس سے ہم کچھ احکام واضح کریں گے اور اس کے کچھ معنی پر غور کریں گے، تاکہ ہمارے اس مہینے میں اور اس کے بعد پورے سال کے لیے توشہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے قول کتبہ میں حکم ہے، یعنی فرض کیا گیا، اور فرض امر سے زیادہ قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کما کتب علی الذین من قبلکم میں اس امت کو تسلی دلائی گئی ہے، وہ اس طرح کہ روزہ جس میں کچھ مشقت ہے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، جیسے یہود و نصارہ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا روزہ بھی ہمارے روزے کی طرح ہو۔ اور اللہ نے جب ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے تو ہم سے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی، جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تقوی حکم دی گئی باتوں کو کرنے اور رد کی گئی باتوں سے رک جانے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نور پر ہونا چاہیے، جو روزے کے احکام اور آداب کو جاننا ہے۔ بس جو شخص اپنے روزے میں علم کے تقاضے پر عمل کرے گا وہ اس کی حکمت کو پا لے گا، اور وہی تقوی ہے۔ جو تقوی پر چلے گا وہ توحید کو مکمل کرے گا، کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہی کلمہ تقوی ہے۔ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کا یہی نام رکھا ہے، چنانچہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو تقوی اور توحید کے درمیان مضبوط تعلق ہے، اس لیے کہ جو توحید پر چلے گا وہ علم اور بصیرت کے ساتھ لازماً یا یقینی طور پر اللہ کے احکام کو بجا لائے گا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچے گا، اور یہی تقوی کی حقیقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا ہی روزے کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ تو ہر اس قول و فعل اور منکر و حرام سے رک جانا ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب جو اس کی مخالفت اور اس میں کوتاہی کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے اجر کے کم ہو جانے کا سبب بنا، پورے طور پر اجر سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنے سے مقصود یہ ہے کہ
ہر حرام کی ہوئی بات کو چھوڑ دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، خلاصہ یہ ہے کہ روزہ تقوی کے بڑے اسباب میں سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیز سے رک جانا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ روزے دار اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے، اس کے ثواب کی امید لگاتے ہوئے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کھانا پینا، جماع اور دوسری روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ باوجود یہ کہ آدمی کا جی ان کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ تقوی کی ایک صورت ہے۔ یا اللہ ہمیں صیام و قیام اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں مقبول اور کامیاب ہونے والوں میں لکھ دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔